ہمارے ساتھ موجود ہیں میاں جاوید لطیف صاحب جو کہ مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما ہیں. جاوید صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ ایک جانب یہ ایک امپریشن کیا مل رہا ہے آپ کو؟ سینٹ میں قرارداد منظور ہو رہی ہے، پھر اس کے بعد سیکرٹری الیکشن کمیشن مستعفی ہو رہے ہیں. کیا آپ کو لگتا ہے، اور جس طرح کا ماحول ہے، یہ کیا انٹر کنیکٹڈ آپ کو چیزیں لگ رہی ہیں یا دو الگ الگ واقعات ہیں جن کا بظاہر آپس میں کوئی تعلق نہیں ہے، بس ٹائمنگ سیم ہے؟ نہیں، میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ کوئی ان کا آپس میں کوئی کنیکشن نہیں ہے اس بات کا. دو الگ چیزیں ہیں. اور لیکن جہاں تک سینٹ کے ممبران کی قرارداد کا تعلق ہے، میں پہلے بھی کہہ چکا، ابھی کہہ رہا ہوں کہ آئینی قانونی اس کی حیثیت تو ہے نہیں، مگر بدقسمتی یہ ضرور ہے کہ ایوان بالا میں اس طرح کے لوگ اس طرح کی قرارداد پیش کریں. جہاں تک تعلق ہے الیکشن کا، میں سمجھتا ہوں کہ الیکشن کا ایک دن بھی ڈیلے ہونا ریاست کے مفاد میں نہیں ہے. یہ تو آپ کہہ رہے ہیں نا مولانا، جو آپ کے اتنے اسٹرانگ الائے رہے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کوئی آسمان تھوڑی گر پڑے گا اگر تھوڑا ڈیلے ہو جائیں گا. وہ کہتے ہیں جو سینٹ کی قرارداد ہے ایکچولی وہ ہماری موقف کی تائید ہے، اور وہ یہ بھی ظاہر ہے کہ ایک موقف ہے ان کا نہ کہنا ہو، لیکن یہ پہلی بار تو نہیں ہو رہا. نہیں دیکھیں، جو اشفاق مولانا صاحب کا موقف ہے، ان کی اپنی ایک جماعت ہے اور ان کا اپنا ایک نقطہ نظر ہے. میں اس کے بارے میں تو کچھ نہیں کہہ سکتا. اس ایشو پہ آپ کی جماعت کی ان سے کوئی بات چیت نہیں ہوئی ہے؟ کیونکہ وہ کافی عرصے سے یہ بات کہتے آ رہے ہیں، اور اگر پولیٹیکل لیڈرز ایسی باتیں کریں گے تو ظاہر ہے لوگ پھر سوال تو اٹھائیں گے. صدر اگر بات کرنے کا موقع دیں تو میں اپنی بات آپ سے سوال پوچھا ہے. بات یہ ہے کہ آپ کی یہ بات درست ہے کہ اگر جماعتوں کے لیڈر، جماعتوں کے سربراہ اس طرح کی گفتگو کریں گے تو کیا ماحول میں جو پہلے ہی غیر یقینی، پہلے ہی ایک کنفیوژن موجود ہے تو اس میں اور اضافہ ہی ہوگا، کمی تو نہیں ہوگی. مگر یہ ضرور میں کہہ رہا ہوں، میں تو بات کر رہا ہوں بطور ایک پاکستانی کے، میں بطور ایک جو میرا انالیسز ہے، جو میں ماحول کو دیکھ کے بات کر رہا ہوں. خدا نہ خواستہ الیکشن ان حالات میں اس وقت ڈیلے ہوئے تو اس کا نقصان ریاست کو بھی ہوگا، سیاسی جماعتوں کو تو اپنی جگہ اس کا مداوع ممکن ہو سکتا ہے سیاسی جماعتوں کے نقصانات کا، مگر ریاست کے نقصان کا اور اس وقت اگر ہوا تو شاید اس کا مداوع کرنا مشکل ہو جائے. اوکے، تو اب مجھے یہ بتائیے گا کہ ایک تو آر یو گائز ان فور اے فائٹ، کیونکہ اب ظاہر ہے کہ بلاول بھٹو زرداری جس طریقے سے اس وقت لاہور میں پہنچے ہوئے ہیں اور ان کا جو اسٹیٹمنٹ کہ گھر میں گھس کے ماریں گے اور پھر اس طرح سے تنقید وغیرہ بھی کافی کر رہے ہیں، تو آپ لوگوں نے کچھ اپنے وہ کہتے ہیں ہتھیار تیار کر لیے ہیں مقابلے کے لیے؟ نہیں اشفاق، اگر بلاول بھٹو صاحب کو آصف علی زرداری صاحب سنجیدہ نہیں لیتے تو مجھے کیا ضرورت ہے ان کی بات کا جواب؟ ارے وہ تو پہلے کی بات تھی نا. پھر تو انہوں نے آپ کو پتا ہے کہ ایک جلسہ عام میں پگڑی وگڑی پہنا دی، تو آپ کو پتا ہے اس کی بڑا سمبولکلی بڑی ایک امپورٹنس ہوتی ہے کہ آپ وہ سمجھیں کہ انہوں نے ایک نئی جنریشن کے حوالے کمان دے دی ایک طرح سے. نہیں اشفاق، 2 دنوں میں وہ سنجیدگی تو نہیں آ گئی، یا پہلے پھر جو کہہ رہے تھے اس کو سنجیدہ لیا جائے، یا اب اگر انہوں نے کوئی اور فیصلہ کر لیا تو اس کو سنجیدہ لیا جائے. بہرحال آپ لوگوں نے انہیں بڑی سنجیدہ عہدہ دیا ہوا تھا، وزیر خارجہ والا، تو اب زرداری صاحب کے بیانات پہ تو آپ کو ایک موقع بھی مل گیا ہے نا اپنی بات آگے کرنے. ایک مجھے چیز بتائیں، تھوڑے دنوں پہلے آپ سے بات ہو رہی تھی جاوید لطیف صاحب، آپ بڑے شور تھے کہ ہم 130 دن نشستیں ابھی ہمارے ہاتھ میں، ابھی ذرا ہم نکلیں تو جلسہ کرنے اور دیکھیں ہماری کیسے پوری نشستیں ہو جاتی ہیں. نواز شریف صاحب آئے 21 اکتوبر کو، آج بات میں آپ سے کر رہی ہوں 8 جنوری کو، 8 فیب کو ہونے الیکشن. نواز شریف مجھے کسی جلسے میں نظر نہیں آئے تقریر کرتے ہوئے، تو مسلم لیگ نون کہاں ہے؟ کیوں نہیں ابھی تک ہمیں وہ انتخابی سرگرمی آپ لوگوں کی نظر آ رہی ادر دین دا ڈرائنگ رومز؟ دیکھیں صدف، اس بات کو بھی سنجیدگی سے لینا چاہیے کہ 4 سال نواز شریف جماعت سے دور رہے، 4 سال فیلڈ میں ان کو کام نہیں کرنے دیا گیا. اب اتنا
بوجھ، اتنا زیادہ ذمہ داری، یہ ساری اس کو پورا کرنا، اور خاص طور پر اس وقت جب الیکشن ہو رہے ہوں، ہر سیٹ سے 25-30 لوگوں 30 دن رہ گئے ہیں جاوید لطیف صاحب، 30 days. اور اسپیشلی دا پوائنٹ از جاوید صاحب کہ ہم وی آل ور تھنکنگ کہ جو ایک ڈسکنیکٹ عوام کا پی ایم ایل این کے درمیان آیا ہے، اس رستے کو پاٹنے کی کوشش کریں گے میاں نواز شریف صاحب اپنی اسپیچز سے، اور خاص طور پر اپنا مینیفیسٹو بھی دیں گے. ہماری معلومات میں نہیں، لیکن آپ کا مینیفیسٹو آ گیا ہے اس حوالے سے الیکشن سے پہلے. اور میاں صاحب پھر عوام کے ساتھ رابطہ کیوں نہیں رکھ رہے اس طرح تو سے؟ بنانا ہے نا عوام سے، یا یہ فوکس نہیں ہے؟ اشفاق، میں آپ کو یہ عرض کر رہا تھا کہ پچھلے کئی دنوں سے، اور خاص طور پر یہ چوتھا ہفتہ ہے، نواز شریف صاحب 12 گھنٹے اس پہ کام کر رہے ہیں، پوری ٹیم کام کر رہی ہے، پارلیمانی بورڈ کام کر رہا ہے کہ ہم اپنی جماعت کے اندر، اور یہی وجہ ہے اس کہ ہم سیٹ ایڈجسٹمنٹ نہیں کر رہے، ہم پنجاب کے اندر کوئی اتحاد نہیں بنا رہے، اسی وجہ سے کہ ہمارے اپنے لوگ جو ہیں وہ میرٹ پہ اور جو نا الیکٹیبل بھی ہماری لوگ ہیں، اور میرٹ پہ بھی ہمارے لوگ جماعت کے اندر سے پورے اترتے ہیں. وہ شارٹ لسٹ کرتے کرتے اور اس کے بعد پھر آج انشاءاللہ تعالی ہم کسی نتیجے پہ پہنچ رہے ہیں کہ 2-3 دن اگلے جو ہیں ان میں ہم پارٹی کا کینڈیڈیٹس کا اعلان کر رہے ہیں. اور جہاں تک صدف نے بات کی تھی کہ 4 دن پہلے میں کہہ رہا تھا کہ 130 سیٹیں ہم لیں گے، تو کیا میں صدف آج اپنی بات سے پیچھے ہٹ گیا ہوں؟ میں آج بھی وہی بات کر رہا ہوں کہ آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ تعالی پنجاب میں نہیں. تو آپ نے یہ بھی کہا تھا جاوید صاحب کہ وہ صورت میں بڑھیں گی جب ہم مزید نکلیں گے، جلسے کریں گے. تو میں نے یہ پوچھا، ذرا پوچھ لوں کہ نواز شریف صاحب کب سے جلسے میں باقاعدہ عوام سے، جلسوں کے لیے باقاعدہ اعلان بھی کرنا پڑتا ہے نا، ایک دم لوگوں کو بتانا پڑتا ہے، لوگ آتے ہیں. اچھا، میں وہ بھی عرض کر دوں اشفاق صاحب کہ ہم میاں صاحب کے جلسوں کے شیڈول کا فیصلہ کر چکے ہیں، ترتیب دے چکے ہیں، کہاں کہاں وہ شروع کریں گے، کہاں سے شروع کریں گے. اسی طرح شہباز شریف صاحب کا الیکشن سے پہلے ہی سر جلسوں کا وہ سارا ہم شیڈول بنا چکے ہیں. اور وہ بھی ساتھ ہی جو آپ 3 دن کے بعد ٹکٹوں کا فیصلہ آپ سنیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ ساتھ ہی ہم جلسوں کے ترتیب جو ہے شیڈول کا اعلان بھی کر دیں گے. اچھا ٹھیک ہے، تھینک یو سو مچ. جاوید لطیف صاحب کہہ رہے ہیں جی ذرا ٹکٹوں کا اعلان ہو جائے پھر بتا دیں گے. ساری تیاری ہماری پوری ہے، باقی وہ اور بھی ہوم ورک اپنا کر رہے ہیں. آئی ہوپ کہ الیکشن سے پہلے جلسے ہو جائے.